پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے، دولت ہے عزت ہے، دولت کوئی نہیں ذلت ہے، طاقت ہے عزت ہے، طاقت کوئی نہیں کچھ نہیں ہے۔ یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا، ہمیں اسکول نے دیا، ہمیں کالج نے دیا، یونیورسٹی نے دیا، سیاستدانوں نے دیا، بازار کے ماحول نے دیا، گلی کوچوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ ذہن ہمارا بنایا گیا کیونکہ ہم بنیادی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی، علم بھی تھوڑا تھا، طبیعت میں جلد بازی تھی، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی، جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا، جس کو وزارت ملی اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے، جو کرسی پہ بیٹھا اس کو فوجوں نے سلام کرنے شروع کر دیے، اس کے لیے بادشاہی کے دروازے کھل گئے۔ اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کی بیٹ بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، اس کے بیٹوں کو بیٹی دینے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں، تو خود بخود ہمارا ذہن یہی بننا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا علم سناتا ہے، اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے کہ میرے بندو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا فقر دور ہو گیا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا ذوق دور ہو گیا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، تمہاری جہالت دور ہو گئی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اس کی ہیبت تمہارے ساتھ ہے، اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی ستاری تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے سارے عیب چھپا دیے گئے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لشکر تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا۔ یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا، اور ہمارے جو غلط ذہن تھا وہ راسخ ہوتا چلا گیا۔ قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک، اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی حدیث سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ تو آج اللہ کی ہم پہ ناراضگی ہے کہ بارشیں بے وقت ہیں، حکومت نااہلوں کے پاس ہے، پیسہ بخیلوں کے پاس ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح، جو بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے۔ بخیل تو وہ ہے جو اوروں پہ خرچ نہ کرے لیکن اپنوں پر کرے، اپنے بچوں پر کرے۔ شحیح وہ ہوتا ہے جو کم بخت نہ اپنوں پر خرچ کرے، نہ اوروں پہ کرے، نہ بچوں پہ کرے، نہ بیوی پہ کرے، صرف گن گن کے خوش ہوتا رہے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، خرب ہو گیا، چوتھے دن قبرے جا ڈٹھا، ہر شے ختم برباد ہو گئی۔ یہ شحیح ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں، امطر علیہم ابان زرعہم امنعہ ابان حصادہم، جب راضی ہوتا ہوں تو جب کھیتی کاش کرتے ہیں تو بارش دیتا ہوں پھلے پھولے، اور روک لیتا ہوں جب پک جاتی ہے تاکہ کاٹ کے گھر لے آئیں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار نیک لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو۔ تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو،
جو دیانتدار ہو اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی ہو گئی ہو گئی. سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا. میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں. آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے. یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا. رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی.